بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ہوئے توجہ نہیں رہتی، درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، لذت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا ہم ایسے کریں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں توجہ نصیب ہو، مکمل توجہ کے ساتھ ہمارا درود پاک پڑھا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمارا درود پاک پڑھا جائے؟ تو محترم ناظرین دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی درود ہو، خواہ وہ ذکر اللہ ہو یا خواہ تلاوت قرآن پاک ہو، بغیر خشوع و خضوع کے نہیں کرنی چاہیے، توجہ کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ایسا کریں کہ درود پاک پڑھتے وقت ہماری توجہ برقرار رہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں اور ہمیں پڑھنا نصیب ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گناہوں کو ترک کر دے، گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہو وہ چاہتا ہو کہ اس کو عبادت کی لذت بھی ملے، تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ گناہ ایک عبادت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو شخص یہ کثرت گناہ کرتا ہے وہ کبھی بھی عبادت کی لذت نہیں پاتا، وہ کبھی بھی عبادت میں خشوع و خضوع نہیں پا سکتا۔ امام زیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اس سے ہر قسم کی عبادت اور نیک کاموں کو چھین لیتی ہے۔ حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان گناہوں کی ایک حد ہے، جب بندہ حد کو عبور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل پر مہر کر دیتا ہے اور پھر اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص بدگناہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام پر رکھتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو کبھی بھی وہ عبادت میں خشوع و خضوع نہیں پا سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں، یار پہلے تو ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، بہت زیادہ ہم دن میں پڑھ لیتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے کہ بالکل بھی درود پاک پڑھنے کے لیے توفیق نہیں۔ پہلے تو ہم ہزاروں کے حساب سے درود پاک پڑھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارا چند 100 کی تعداد میں بھی درود پاک نہیں پڑھا جاتا، بلکہ درود پاک پڑھنے سے ہی مرحوم کر دیے گئے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اس کا بہترین علاج سچی توبہ ہے۔ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب ہوگا۔ دوسرا علاج، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نصیب ہو، تو وہ جب بھی درود پاک پڑھے تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور جن کی شان و عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بلند ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔